السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ اسٹوڈیو اسلام میں آپ سارے بھائیوں کا، بہنوں کا، عزیزوں کا استقبال ہے۔ آؤ جنت کی سیر کریں، اس ٹاپک پر ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ جنت ہم نے خرید لی ہے، جنت کا سودا ہم نے اللہ سے کر لیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جب زاد المعاد لکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا سنتیں کیا کیا کرتے تھے، تو شروع میں لکھا اللہ کے رسول کا نام کتنے ہیں، آپ کے باندی کون کون تھی، آپ کی بیویوں کا نام کیا ہیں، آپ کے جو سواریاں تھیں، اونٹ ہو، گھوڑا ہو یا گدھا ہو، اس کے نام کیا تھے، آپ کی تلواروں کے کیا کیا نام تھے، پورا ایسا ذکر کرتے۔ یہاں بھی تقریباً 11-12 نام جنت کے انہوں نے ذکر کیے۔ جس جنت کی سیر ہم کرنے والے ہیں انشاءاللہ، اس جنت کے نام کتنے ہیں اور اس کا معنی کیا ہے، تقریباً 11-12 نام جنت کے انہوں نے بتائے ہیں۔ یہ جو جنت کے الگ الگ نام ہیں، چیز تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے اوصاف کی وجہ سے اس کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ جیسے ایک آدمی یوں سمجھے کہ اس کا نام ہے عبداللہ، یہ اس کا ذاتی نام ہوا، ویسے جنت اس کے ایک ذاتی نام ہے۔ اب اس کے وصفی نام کیا ہے؟ گورا ہے تو کہیں گے گورا، کالا ہے تو کہیں گے کالو، موٹا ہے تو کہیں گے موٹو، دبلا ہے تو کہیں گے دبلو۔ ایسے وہ کیا ہے وہ دیکھ کر ایک نام رکھ دیتے۔ ویسے ہی جنت کے جو نام ہیں یہ صفاتی نام ہیں، 10 11 12 باقی جنت ہی اس کا نام ہے۔ اسی لیے یوں کہیں گے ہم لوگ جنت کے نام کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، یہ دونوں ہم جانیں گے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلا نام جو ہے اس کا نام جنت ہی ہے۔ جیسے عبداللہ نام رکھے نا، پہلا نام تو جنت ہی ہے۔ جنت کا کیا مطلب ہوتا میں نے اس سے پہلے بتایا کہ صاحب نظر مشکل سے آنا، چھپ کر رہنا۔ یہ باغ ہے، اتنا ہرا بھرا باغ ہے کہ اندر تک روشنی نہیں رہتی نا، ہرے بھرے باغ میں کیا ہے نظر بھی نہیں آتا۔ جن اس لیے کہتے ہیں جن ہم کو نہیں نظر آتا۔ جنین پیٹ کا بچہ وہ ہم کو نہیں نظر آتا، چھپ کر ہے ماں کے پیٹ میں، تو اس کو جنین کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ ساری باتیں ہیں، اس کا نام ہے جنت۔ جنت کے لیے باغ ہونا ضروری ہے، باغ اگر نہیں ہے تو وہ جنت نہیں ہو سکتی۔ جنت کے لیے باغ کا ہونا ضروری ہے۔ باغ جو ہوتا ہے اس کو جنت کہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے سورہ قلم کے اندر پہلے پڑھا تھا، سنا تھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان کو آزمایا جیسے کہ جنت والوں کو آزمایا۔ یہ جنت کیا باغ، ان کا باغ تھا، ہرا بھرا باغ۔ انہوں نے بخیلی کی تو ان کا باغ کہاں ہوا کیا ہوا سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ تو جنت کے اندر یہ سارے چیزیں باقی ہیں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جنت اللہ سے طلب کریں۔ دوسرا نام کیا ہے؟ دار السلام، لہم دار السلام عند ربہم۔ ان نیک لوگوں کو ایک جنت ملے گی جس کا نام ہوگا دار السلام۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تم سب کو دار السلام کی دعوت دیتا ہے۔ سلامتی کا گھر، پریشانی نہیں، ذلت نہیں، رسوائی نہیں، غم نہیں، فکر نہیں، دشمنوں کا ڈر نہیں، امن و سلامتی اور شانتی کا گھر، دار السلام۔ دار کا مطلب ہے گھر، سلام کا مطلب ہے سلامتی۔ وہاں کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہے نا، جو چاہے کھاؤ، جتنا چاہے کھاؤ، جو چاہے مانگو، لہم فیہا فاکہۃ کثیرۃ ولہم ما یدعون، قسم قسم کے میوے ملیں گے
اور جو بھی طلب کریں گے فرشتے لا کے فوراً حاضر کریں گے۔ سلام قولا من رب رحیم، اللہ تعالیٰ سلام بھی کریں گے، اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام بھی ہم کو ملے گا، جنتی خوش رہو، سلامتی کے ساتھ رہو، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سلام لک من اصحاب الیمین، تم کو محمد دائیں طرف رہنے والوں کی طرف سے سلامتی ہے، سلام ہے۔ دو نام ہوئے، تیسرا نام ہے دار الخلد۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، فرمایا اکلھا دائم وظلھا، کہا وما ہم منہا بمخرجین، ہمیشہ رہنے والے جو جنت کو چلے جائیں گے وہ ہمیشہ جنت ہی میں رہیں گے، اسے نہیں نکالے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی تھوڑا اندیشہ رہے گا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنے سال یہ سب نعمتیں دے کر ہم سے کہے گا کہ نکل جاؤ۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنتی جب جنت کو چلے جائیں گے، جہنم والے جب جہنم کو چلے جائیں گے، ایک فرشتہ آواز دے گا جنتیوں سنو، جہنمیوں سنو، سب جلدی بھاگ کر آئیں گے، کیا ہے، کیا میسج ہے؟ ایک بڑا بکرا لایا جائے گا اور وہ ہے موت کا بکرا۔ اللہ جس کو جو شکل دینا چاہے دے گا نا، اس بکرے کو کاٹ دیں گے، موت ختم، موت کو موت آ گئی، اب پھر کبھی موت آئے گی نہیں۔ جہنم میں اتنی تکلیف رہے گی، اتنی پریشانی، پھر بھی مرے گا نہیں۔ اس کی پاؤ پریشانی بھی ہو، 10 میں 5% بھی ہو تو انسان خودکشی کر لے گا، نہیں تو مر جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کہا وما ہم منہا بمخرجین، جنت میں چلے جانے کے بعد وہاں سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا۔ اکلھا دائم، وہاں جو کھانے کی چیزیں ملیں گی وہ ہمیشہ رہنے والی ہوں گی، اور اس کا سایہ ہو وہ بھی ہوگا۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، کھاؤ پیو جو چاہے کرو، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو تیسرا نام ہم نے جانا دار الخلد۔ چوتھا نام ہے جنت کا دار المقامتی، وہاں جا کر بس گئے تو وہیں کے ہو گئے، وہیں قیام کرنے لگے۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامت من فضلہ۔ کیا کہیں گے جنت والے؟ اور کہیں گے اللہ تیری تعریف ہے کہ تو ہم نے غم کو، فکر کو، رنج کو دور کر دیا، اللہ تو کتنا مہربان ہے، ہماری عبادتوں کی تو نے کتنی قدر کی، کیا اللہ تو نے ہم کو ایسی جنت میں بھیجا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اپنے فضل و کرم سے۔ لہٰذا جو بھی جنت کو چلے جائیں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خلود اور دار المقامہ دونوں ملتے جلتے ہیں، قیام کرنے والے ہمیشہ رہنے والے، خالدین ہمیشہ رہنے والے وہ بھی، اس لیے دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، کبھی یہاں سے نہ نکالے جائیں گے نہ کہیں دوسری جگہ بھیجے جائیں گے۔ ہم نے 4 نام جانے، 5واں نام جنت کا کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ جنت المأوا، ٹھکانے کی جگہ، وہاں جا کے ٹھکانہ بنا لیے وہیں رہیں گے۔ عندہا جنت المأوا، سورہ نجم کی آیت ہم نے پڑھی تھی نا، اللہ کے وہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہمیشہ نہیں ختم ہونے والی جنت ہوگی۔ یہ جنت نہ پرانی ہوگی، نہ ریپیئر کی ضرورت ہے، نہ اس میں رنگ و روغن کی ضرورت ہے، کچھ نہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو ایسی جنت دی۔ ہمارے عمل ختم ہونے والے، ہماری زندگی ختم ہونے والی، انعام ملنے والا، نہ ختم ہونے والا، وہ نہ ختم ہونے والی جنت، نہ ختم ہونے والا اجر، کتنی اللہ کی مہربانی ہے، اس کے لیے ہم کو سوچنا چاہیے۔ تو اللہ نے یہ بھی فرمایا جو آدمی کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا اور اپنے خواہشات نفس کو کنٹرول کر کے زندگی گزارے گا،
اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کو جنت ملے گی. سورہ نازعات کے اندر فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو برے لوگ ہوں گے، غلط کام کریں گے، اپنے خواہش نفس کے مطابق زندگی گزاریں گے، ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا جو ہمیشہ رہنے والی ہے. اللہ اکبر، کتنی باتیں اللہ فرماتے ہیں. ہمیشہ رہنے کے لیے کتنے الفاظ آتے ہیں دیکھیے. چھٹا نام ہے جنات عدن. عدن کا مطلب بھی وہی ہے، ہمیشہ رہنا، دیر پا رہنا، ایسا معنی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہمیشہ رہنے والے لوگ ہوں گے جنت میں. یہ اچھا، جنات عدن یدخلونہا، یہ جنتی لوگ جنت عدن میں داخل ہوں گے اور ان کو زیور پہنائے جائیں گے. کس کے؟ سونے کے اور موتیوں کے. اور ان کو لباس پہنایا جائے گا ریشم کا. اللہ اکبر، کتنی چیزیں جنتیوں کو ملنے والی ہیں دیکھیے. اس لیے ہم نے کہا آؤ جنت کی سیر کریں. یہ بہت مناسب معنی ہے. ساتواں نام ہے جنت کا دار الحیوان. حیوان نہیں، حیوان. حیوان کا مطلب ہمیشہ زندہ رہنے والی چیز کو. حیوان، حیوان جانور کو کہتے ہیں، وہ نہیں، یہ حیوان. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. قارون سے لوگوں نے کہا کہ دیکھو دنیا کی زندگی میں تم کو کتنی بھی مال دولت مل جائے یہ ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی میں تم کو کچھ بھی ملے گا وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ کہا قارون سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کبھی کوئی مرے گا ہی نہیں. نہ جنت ختم ہوگی، نہ جنت میں رہنے والے مریں گے، نہ جنت کی حوریں مریں گی، کوئی کچھ نہیں مرے گا. یا حیات لا موت فیہا. کل بھی ایک مفسر ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں صرف زندگی ہے، موت کا نام و نشان بھی وہاں نہیں ہے. ایسے فرماتے ہیں. تو زندگی ایسے ہے. کنہ یہ زندگی کا بہترین نام ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اچھی طرح یاد رکھیے. آٹھواں نام ہے فردوس. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. سورہ مومنون کے اندر فرمایا اللہ نے ان کی 7-8 صفتیں ذکر کی قد افلح المؤمنون سے. وہ 7-8 صفتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا یہ لوگ جنت پر، یہ لوگ وارث ہوں گے، جو فردوس کے وارث ہوں گے وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. اور اسی طرح سورہ کاف کے اندر بھی فرمایا اللہ نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. فردوس جی کتنی بڑی جنت ہے، سب سے اونچی، سب سے بہتر جنت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم کو جنت مانگنا ہو تو فردوس نامی جنت مانگو جی. وہ جنت سب سے بہتر جنت ہے، سب سے اونچی جنت ہے، اور اس جنت کے اوپر اللہ کے عرش کی چھت ہے. یہ فرمایا. ویسے فردوس کا معنی باغ کا بھی آتا ہے، لیکن یہاں وہ باغ کے جس کے اندر کھانے پینے کی ہر چیز ہے، موسم کی کوئی قید نہیں کہ صاحب آم کا سیزن ہے تو مئی کے مہینے میں آم آئیں گے، ویسا سب کچھ نہیں ہے. جو مانگو جب مانگو اسی وقت ملے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی ابھی تو موسم نہیں ہے، 4 مہینے کے بعد صبر کرو موسم آئے گا تو تم کو دیں گے. نہیں، یہاں تو موسم وغیرہ کچھ بھی ہے. اور اسی طرح گھنے درخت اس کے اندر ہونا چاہیے فردوس کے اندر. اسی لیے شاید انگریزی میں پیراڈائز کہتے ہیں جنت کو. اسی فردوس کو انہوں نے انگریزی میں پیراڈائز بنا لیا، ورنہ تو ہیون بھی ہے، لیکن عام طور پر پیراڈائز عام طور پر مشہور ہے. اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کیا ہے. 8 نام ہم نے جانے. جنت کا 9واں نام ہے جنات النعیم، نعمتوں والی جنت.
کیا نعمت نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر! جتنی نعمتیں اس سے پہلے ذکر آئیں سب ہمیشہ رہیں گے، جو چاہیں گے مانگیں گے، جتنا چاہیں گے کھائیں گے، جب چاہیں گے کچھ بھی کریں گے، سب ہے نا، ساری نعمتوں کی جنت۔ آپ جس کو بھی نعمت سمجھ کے مانگتے ہیں وہ نعمت وہاں ملے گی۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا، تو ایک آدمی نے کہا، ایک مولوی صاحب سے پوچھا، کیا مولوی صاحب آپ تو بولتے ہیں کہ جنت میں ہر چیز ملے گی، تو صحیح ہے کیا؟ کہاں جی ہر چیز ملے گی؟ انہوں نے کہا بیڑی سگریٹ بھی ملے گی کیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی ملے گی، لیکن اس کو جلانے کے لیے جہنم کو جانا پڑے گا۔ ایسا انہوں نے جواب دیا۔ نعمتیں دیکھیے، جو نعمت آپ چاہیں گے سب نعمتیں وہاں ملیں گی۔ ہم 10واں نام جانیں، المقام الامین، امن سلامتی کی جگہ۔ دارالسلام بھی پڑھے نا، ویسا ہی اس کا نام المقام الامین بھی ہے۔ ان المتقین فی مقام امین، اللہ سے ڈر کے چلنے والے ایسی جنت میں رہیں گے جو پرامن ہے۔ وہاں نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ دکھ ہے، نہ تکلیف ہے۔ اللہ نے جنت کا، مکے کا نام بھی امین رکھا، البلد الامین، یہ اللہ تعالیٰ نے نام اس کا بھی رکھا، اس لیے کہ جو مکے کو آ جاتے تھے سب ڈر ختم۔ مکے سے باہر کوئی دشمن مارے گا، کوئی قتل کرے گا، کوئی بدلہ لے گا، کوئی پریشان کرے گا۔ جو ہی مکے میں کعبہ اس کے اندر مسجد حرام کے اندر گھس گئے، اب امن ہو گیا، اب کوئی وہاں تکلیف دینے والا نہیں۔ اس لیے بلد امین بھی مکہ کو کہتے ہیں۔ کتنی جگہ ہے فی مقام امین۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین بھی کہا، خوشی کے ساتھ جو میوہ چاہیں گے منگائیں گے۔ یہ نہیں سوچیں گے بھئی ایک مرتبہ کھا لے تو پھر ملتا نہیں ملتا، ایسا نہیں جی، یہاں سب کچھ ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ ملے گا۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ یہ نام بھی جانیں، المقام الامین۔ 10، 11واں اور 12واں نمبر ہے مقعد الصدق وقدم الصدق۔ صدق کرتے ہیں وفاداری، سچائی، اس کو صدق اور صدق کہتے ہیں، دونوں چیزیں آئی ہیں۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق، ایسی جگہ میں ہوں گے جو ان کے وفاداری کے بدلے مل گئی، ان کے سچائی کے بدلے ملی، انہوں نے جو ایمان لایا اس پر کم و بیش ہمیشہ عمل کرتے رہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کیے۔ یہ دونوں نام ملتے جلتے نام ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب آپ سمجھے وفاداری۔ اسی طرح وہاں حدیث کے اندر آتا ہے کہ صاحب عمل میں سچائی، اور پھر جو بات کرے اس میں سچائی، پھر اس کے بعد جو تیر چلانے کے واسطے رکھتے ہیں بالکل سیدھا، اس کو بھی صدق کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے جو بتائیں یہ جنت کے نام ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ کتنی جنتیں ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جنتیں 2 ہیں، ایک سونے سے بنی ہوئی جنت، ایک چاندی سے بنی ہوئی جنت، اور اس کو کیسے کیسے جوڑا گیا ہے اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے انس بن مالک کی کہ ام الربیع، ایک عورت بنت البراء، وہ آ کر اللہ کے رسول سے پوچھی، اللہ کے رسول میرا بیٹا حارثہ کے متعلق بتائیے نا اللہ، بدر کے اندر وہ شہید ہو گیا نا اللہ، اگر وہ جنت میں ہے تو میں خوش ہو جاؤں، اور اگر جنت میں نہیں ہے تو میں دعا کروں اس کے واسطے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا سے اس کو جنت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام حارثہ ایک جنت نہیں، حارثہ کو اس کو کئی جنتیں ملیں گی، ایک جنت کے اندر کئی جنتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک عجیب و غریب چیز ہے۔
بہت بڑا کمپاؤنڈ میں نے بعض جگہ دیکھا، آدھے کلومیٹر کا کمپاؤنڈ، ایک آدمی کا گھر، یعنی ایک فیملی کا گھر، یہاں ایک گھر ہے، وہاں ایک گھر ہے، وہاں ایک گھر ہے، آدھا کلومیٹر۔ یوں سمجھیے کہ صاحب اتنے جگہ 100 گھر بھی بنیں گے، 1000 گھر بھی بنیں گے نا، کتنے گھر ہو گئے؟ باغ ایک ہی لیکن اس کے اندر کتنے گھر ہیں، چاہے تو یہاں رہو، چاہے تو وہاں رہو، چاہے تو وہاں رہو۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا بیٹا فردوس میں ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے ابو موسیٰ اشعری سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کو 2 جنتیں ملیں گی۔ ایک جنت سونے کی، سونے کے زیور، سونے کے برتن اور سونے کی اینٹیں، سب سونا سونا سونا، اور اس کے اندر جو زیور ہے وہ بھی زیور، سب کچھ بتا دیا میں نے، وہ سب ہوں گی۔ اور 2 جنت ملیں گی چاندی کی، برتن بھی چاندی کے، زیور بھی چاندی کے، وہاں جو کچھ بھی ہے سب چاندی کی۔ اور یہ لوگ جو جنت میں جائیں گے، سونے اور چاندی کے جنت میں، جب اللہ کو دیکھنا چاہیں گے تو جب اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی کی شعاع ہٹائے گا تو اللہ کو جنت میں دیکھیں گے۔ اللہ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ سے ڈر کر جو بھی زندگی گزارے گا اس کو 2 جنتیں دیں گے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے اوپر 2 جنتیں ملیں گی، اس کے نیچے 2 جنتیں ملیں گی۔ کتنی جنتیں دے گا اللہ تعالیٰ؟ ہر ایک آدمی کو اتنی سب جنتیں دیں گا۔ یہ جو جنتیں ملیں گی اس کے اندر نہریں بہتی ہوں گی، فیہما عینان تجریان، ان دونوں جنتوں میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے طور پر جنتیں بہتی رہیں گی۔ پھر اللہ نے کہا فیہما عینان نضاختان، جوش مار کے پانی بہتا ہوگا ان دونوں جنتوں میں۔ کتنی چیزیں آئیں جی۔ اللہ نے کہا ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کا ڈبل ڈبل میوہ ملے گا، 2 قسم کا، کھٹا میٹھا، سفید کالا، لال ہرا، دیکھنے میں الگ الگ، کھانے میں بھی الگ الگ مزہ۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، سورہ بقرہ کے اندر نے کہا اللہ نے، دیکھتے ہوئے وہ امرود ہی رہے گا، لیکن وہ امرود دنیا کا امرود نہیں، اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوگا۔ وہاں ہم کو شہد دیا جائے گا، دنیا کا شہد ہے لیکن آخرت کا شہد کیسے ہوگا؟ فیہ انہار من عسل مصفی، پیور شہد کی نہریں بھی بہتی ہوں گی۔ دودھ بھی شہد ملا کے پئیں گے تو کتنا بہترین رہے گا، کیسا مزہ ملے گا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا سب بیان کر کے رکھا ہے۔ تو اس طرح جو 2 جوڑا ملے گا اس کا مطلب یہی ہے کہ صاحب سفید کالا ایسے سب بھی کچھ ہوگا۔ وہ جنل جنتی ندان، میوے بھی لٹکتے ہوں گے، بس اشارہ کیا تو ہمارے پاس آ جائیں گے۔ کتنی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اور اللہ سے جنت مانگتے رہیں۔ کچھ جنت ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے ان کو بنایا، اللہ نے کچھ چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ باقی جتنی چیزیں ہیں اللہ نے کن ہو جا بولے تو ہو گئی، لیکن اللہ نے بعض چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث کے اندر بھی ایسے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اس کے اندر کیا چیزیں ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے 4 چیزوں کو بنایا۔ ایسی ایک روایت آتی ہے عبداللہ بن عمر کی، عرش کو اپنے ہاتھ سے بنایا، قلم جو ساری دنیا کی تقدیر لکھا اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور ساری چیزوں کو کن کہنے سے بن گئی ساری چیزیں۔ یہ دیکھیے کتنی باتیں جنت کے متعلق، اسی لیے ہم نے کہا اس کے لیے بہترین ٹاپک تو یہ ہے ہم اس کا نام رکھیں
آؤ جنت کی سیر کریں، ایسا اس کا نام ہم کو رکھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے بچائے، ذلتوں سے، رسائیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا وارث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔